سینیٹر عابد شاہ علی صاحب یہ جو سوالات ریز کر رہے ہیں بیرسٹر عمیر نائب صاحب بڑے ویلڈ سوالات ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سوالات بہت دفعہ ریز کر چکے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ کی توقیر ہی نہیں کرتے. آپ اس وقت پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں, سینٹ کے اجلاس سے آپ تشریف لا رہے ہیں, ڈیبیٹ ہی نہیں آپ لوگ کرواتے. اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں, افغانستان میں سٹرائکس کی ہیں پاکستان نے, نہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہ اپوزیشن کو اعتماد میں. غزہ پیس بورڈ وہاں چلے گئے, پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایران جنگ آپ کے نیبر میں منڈلا رہی ہے ایک اور, آپ باتیں نہیں کرتے ہیں کہیں پارلیمنٹ میں. میں بیرسٹر عمیر صاحب کی کن باتوں کا جواب دوں کہ جب دہشت گرد حملہ کرتے ہیں مے بی وہ ان سے کنسلٹ کرتے ہوں کہ جی ہم نے سیکیورٹی فورسز پہ حملہ کرنا ہے فلان جگہ پر, تو آپ ہمیں راستہ دے دیں. یہاں پر جو آپ نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو کام کرنے تھے, اقدامات اٹھانے تھے, وہ ان کی پھر کنسنسس ہوگی ان کے ساتھ کہ آپ نے یہ اقدامات نہیں اٹھانے. کہ جب دہشت گرد ہماری سیکورٹی فورسز پہ حملہ کرتے ہیں, یا امام بارگاہ پہ حملہ کرتے ہیں, یا کوئی اور جو علاقے جو ہمارے سویلین ان پر حملہ کرتے ہیں, کیا وہ منظوری لے کر حملہ کرتے ہیں کہ جی تو یہ جو گریدہ یہ بجائے کہ ان کو فوج کے ساتھ کھڑا ہونا, قوم کے ساتھ کھڑا ہونا, تو یہ منتشر کرنے کے لیے انڈیا کافی ہے. تو یہ بھی انہی کی زبان میں اپنی فوج کو کرٹیسائز کرتے ہیں. کس چیز کی ان سے اپروول لیں؟ کیا یہ ابھی ننند کا معاملہ تو نہیں ہے؟ یہ جب ہمارے بیٹے جوان شہید ہوتے ہیں روزانہ ہی جسد خاکی ان کو دفن کیا جاتا ہے, ان کی مائیں کے کلیجے باہر آ جاتے ہیں جب کسی شہید بیٹے کی جسد خاکی کو ان کے سامنے آنکھوں کے سامنے دفنایا جاتا ہے, تو یہ کہاں پہ سوتے ہیں اس وقت؟ تو یہ جہاں سے اپروول کی بات نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو اعتماد کس چیز کا اعتماد میں لینا ہے؟ جب دہشت گرد کا ٹھکانہ پتہ ہو تو اس کو بھاگنے سے پہلے ہم اعتماد میں لینے. یہ ہماری سیکیورٹی فورسز کا کام ہے, حکومت اس کے ساتھ ہے, عوام اس کے ساتھ ہے. کہ جب آپ کی سیکیورٹی بریچ ہوتی ہے, جب ہمارے لوگوں کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے, تو پھر کوئی بات چیت نہیں ہے, کوئی اس میں مشاورت والی بات ہی کوئی نہیں ہے. اس گفتگو سے پہلے جنرل زاہد کہتے کہ پولیٹیکل اونرشپ ہونی چاہیے, جو بھی آپ ملٹری آپریشن کرتے ہیں. بالکل پولیٹیکل اونرشپ تب ہوگی نا جب آپ سب کو آن بورڈ لیں گے. دیکھیں, کیا میری بات سنیں, اب پولیٹیکل لیڈرشپ آن بورڈ ہوتی ہے, مشاورت ہوتی ہے, تو اب اسٹریٹجک سٹرائک جہاں پہ کرنی ہے, جہاں پہ ضرورت ہے, انٹیلیجنس بیس آپریشن کی ضرورت ہے, تو وہ اسپیسیفک ایریا ہوتا ہے جہاں پر ہم نے وہ ٹارگٹ کرنا. وہ ٹارگٹ اللہ کے فضل سے اچیو کیا. خارج کے لوگ جو دہشت گرد ہیں, جنہوں نے ہمارے اور داعش جو بھی ہے, جو لوگ پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور کر لیں گے. دیکھیں گریتا, یہ خالی فوج کا کام نہیں ہے, یہ جو حکومت ہے کے پی کے کی, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اربوں پہ آپ نے نیشنل ایکشن پلان کے دیے, اس کے مطابق آپ کو جو پھر اس کے اندر ایس او پی طے پائے, جو ہمارا ایک تھا کہ آپ چیک پوسٹ بنائیں گے, آپ یہ ڈیمانڈز ہیں پوری کریں گے, کیا ایک بھی کام کیا؟ پھر آپ کہتے ہیں جی مشاورت کریں. کس چیز کی؟ دہشت گردوں کے لیے, ان کو مارنے کے لیے کس چیز کی مشاورت؟ بیرسٹر عمیر کہہ رہے ہیں کہ آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں جیت سکتے جب تک آپ پولیٹیکل ہارمنی پیدا نہیں کریں گے ملک میں. پولیٹیکل ہارمنی کے ان کے لیڈر کو آپ, ان کا صحت کا اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا, آپ ان کو ہسپتال تک نہیں جانے دے رہے. دیکھیں تو پولیٹیکل ہارمنی کیسے آئے گی پھر آپ کی؟ یہ چیزیں پھر ملک سے ابو ہو گیا نا وہ بندہ. ان کے لیے ملک کے معاملات سے جو ہمارے شہید ہوتے ہیں, جوان شہید ہوتے ہیں, جو ہمارے بارڈروں کی سیکیورٹی پہ معمور ہے, یہ پھر ان سے بھی زیادہ مقدس ہے. جا کے پھر سیکیورٹی بارڈر, یہ ہو تو عمران خان کا تو اب مسئلہ بنا نا. نیشنل ایکشن پلان کب کا بنا ہوا ہے؟ مجھے بتائیں کب کا؟ یہ تیسری حکومت ہے ان کی, تیسری حکومت. مجھے بتائیں تیسری حکومت ہے کے پی کے میں ان کی. 5 بجے کے بعد بندہ نہیں باہر نکل سکتا. پر یہ خدا کا خوف کر لیں. اس آپ پولیٹیکل چیزوں کو پولیٹیکلی ہمارے سے بات کریں. جب بات ملک کی آ جائے, نیشنل ڈیفنس کی آ جائے, پھر آپ ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں, نو میٹر واٹ. پھر آپ کو اپنے ملک کی ڈیفنس لائن کے ساتھ
کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ملک میں سکون ہے، اگر دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوتا، خدا چاہے نہ آپ نے ان کو سیاسی طور پہ دیوار سے بھی لگا دیا ہو یا دیوار میں چن دیا ہو. دیوار میں کون، شہباز شریف صاحب کی ترکین نکالے، وہ تو کہتے تھے کہ آپ نے اپوزیشن کو دیوار میں چن دیا. اب میں نے وہی کام اب آپ نے کیا. ہم نے تو نہیں کہا تھا اب 9 وہ مئی کریں، وزیر اعظم میں ہم نے تو نہیں کہا تھا 9 مئی کریں، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ تنصیبات پر حملہ کریں، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ پارلیمان سے استعفے دے دیں، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ آپ چیزیں کر کے چلے جائیں. یہ خود کیے ہوئے ان کے گڑھے کھودے ہوئے ہیں. ہم نے تو آپ نے مشورہ دیا تھا 9 مئی کا واقعہ کر دیں، آپ نے مشورہ دیا تھا جناح اس پر حملہ کر دیں، آپ نے مشورہ دیا تھا کہ شہداء کی قبروں کو جا کر آپ یادگاروں کو جا کے اس کی تذلیل کریں، آپ نے مشورہ دیا تھا کہ کور کمانڈر میں جا کے فوجیوں کی ہمارے جو خاکی وردی ہے اس سے دنیا ڈرتی ہے، یہ اس کو وہ 500 پہ لٹکا رہے تھے عمران صاحب کے بانجے. تو یہ تو اگر یہ آپ کا بیانیہ ہے تو پھر ڈیل کی آفریں کیوں کر رہے تھے بطور ہم نے تو کبھی بزبان رانا ثناء اللہ؟ قطعاً ڈیل کی آفر نہیں کی کسی قسم کی. کس رانا چیز ثناء کی صاحب نے ڈیل پھر غلط کہا. تو آپ یہ رانا صاحب سے پوچھیں نا. گورنمنٹ کی جو آفیشیل کوئی ڈیل کی آفر نہیں ہوئی کوئی کسی قسم کبھی بھی نہیں ہوئی. کبھی بھی نہیں کیا. اور آپ مجھے بتائیں ہم ان کو ڈیل کی آفر کریں گے کیوں؟ وجہ بتائیں نا. ہم یہ بھی بیٹھے ہیں، یہ روز ہی خود ہی کہانی کر لیتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب آپ سے ملک نہیں چل رہا اس لیے نہیں، کیا آپ نہیں سے چل معیشت نہیں چل رہا. آپ مجھے بتائیں ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے. دیکھیں میری غریدہ باز ہوئے، اندرونی بیرونی دہشت گردی کی جنگ، جو معیشت کو یہ سری لنکا بنا کے دے گئے تھے، جو شیر رشید بھی کہتے تھے، عمران خان بھی کہتے تھے، روز ہی آگے بیٹھے ہوتے تھے. بارودی سرنگیں بچا کے چلے گئے تھے. یہ الفاظ ان کو یاد ہے نا آپ کو، شیخ رشید کے. تو آپ ان چیزوں کو مینج کرنا، ملک چلا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے بہتری کی. ہاں مشکل مسائل ہیں سر، معیشت تو چل رہی نہیں، چلے گی انشاءاللہ تعالی. آپ فائنانس منسٹر تو ناکام ہو آپ گئے. ہوپ لیس ہیں، ہم ہوپ لیس نہیں ہیں. ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پر اعتماد ہے، ہماری نیت صاف ہے، ہماری کوشش ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر اور پاکستان کو ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنی جو ہماری دہشت گردی سے پاکستان کو پاک کریں گے. اور جو بھی ملک یا کوئی اندرونی بیرونی طریقے سے پاکستان میں دہشت گردی کرے گا، انشاءاللہ ان کے سہولت کاروں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ان کی سیف ہیون کو بھی انشاءاللہ تباہ کریں گے، اور ان کو انشاءاللہ ان کو ان کے قبر تک بھی ان کا پیچھا. یہاں پر تو انشاءاللہ پاکستان کامیاب ہوگا، لیکن جہاں تک معیشت کی بات ہے آپ کے فائنانس منسٹر بری طرح ناکام ہو گئے. جب تک آپ ان کو چینج نہیں کریں گے معیشت نہیں آپ سے سنبھلے گی.